मेरा मूड नहीं। उनकी इतनी मिन्नत समाजत करने के जवाब में सिमल के पास यही चार लफ्ज़ थे। ना हो मगर तुम चलो तो। वो बात थे। मेरा मूड नहीं। वहाँ अम्माद भी होगा जो लास्ट ईयर दुबई में मिला था, याद है? उससे ही मिल लेना। उसको तो इतनी भी जहमत नहीं हुई कि फ़ोन ही कर ले, हालांकि जाते वक्त मेरा नंबर लेकर गया था। वो मुंह बनाते हुए बोली। उसे खुरम के होटल में कोई दिलचस्पी ना थी। वो तो सिर्फ ये सोच रही थी कि ये जानते बूझते भी कि वो शेख जहांगीर की बेटी है, खुरम ने कैसे इनकी पूरी फैमिली को इनवाइट कर लिया था। क्या वो इसका सामना कर सकता था? हंस हंस कर इससे बात कर सकता था? इसकी जिंदगी इस शख्स ने इससे छीन ली, इसके ख्वाब चकनाचूर कर दिए, इसके अरमानों का खून कर डाला। क्या वो उसको अपना होटल, अपनी तरक्की, अपनी दौलत दिखाकर इस पर यह साबित करना चाहता था कि वो सिमल जहांगीर को इस्तेमाल किए बगैर भी बहुत कुछ है? वो उसकी दौलत को सीढ़ी बनाए बगैर भी बहुत आगे पहुंच गया है। फ़ोन की घंटी उसके ख्यालात में मगल हुई थी। चौंक कर इसने अपने मोबाइल की तलाश में इधर उधर निगाह दौड़ाई। वो सोफे पर ही उससे कदरे फासले पर पड़ा था। हेलो माय ग्रेसफुल लेडी। एक शौक सी आवाज़ इसकी समाज से टकराई थी। कौन बात कर रहा है? वो पहचान नहीं पाई थी। आदमी को आई मीन बंदे को अम्माद कहते हैं। अरे आपको मेरा ख्याल कैसे आ गया? वो क्या है मैडम कि आज आपके फादर को देख कर ख्याल आया कि कुछ लोग मेरे फ़ोन के इंतज़ार में जाग रहे होंगे। वो अपने महसूस शोखो शरीर लहजे में बोला था। मैं सोने ही लगी थी। इससे जल्दी से वजाहत की। आई क्यों नहीं? वो पूछ रहा था। किधर? वो जानबूझकर अनजान बन गई थी। हुरम के होटल की इफ्तिताई तकरीब थी भाई, मुबारक हो। आई क्यों नहीं? वो टलने वाला हरगिज़ ना था। अम्माद, मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ। आज वहाँ तो कल यहाँ, सौ बखेड़े होते हैं। इतना काम था ऑफिस का, वो भी संभालना था ना। अपनी तहीं इसने बेहतरीन वजाहत दी थी। ज़रा भी कोई कॉपरेशन नहीं है बाप बेटी में। वो हंसा था। वो कह रहे थे फ्रेंड आ गई थी इसकी, कम अज़ कम उनसे पूछकर झूठ बोलना था। वो क्या कहती? खामोश रही। मैं इंतज़ार कर रहा था तुम्हारा। अच्छा, मगर आप तो मेरा नंबर लेकर गए थे, फ़ोन ही कर लेते। वो तंज़न बोली। भाई तुम्हारा नंबर मुझसे मिसप्लेस हो गया था, वरना इतनी शानदार पर्सनैलिटी को कोई भूल सकता है? वो बशाशत से बोला। तुम पाकिस्तान आओ ना कभी। सिमल ने दांस्ता मौजूद बदल दिया। दरअसल मेरे और टोनी की तरफ से शेरी ब्लेयर अगले महीने पाकिस्तान आ रही है। वो बेहतर हंस पड़ी। लो जी, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? वो आए तो उससे पूछ लेना। मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी साथ आने की, पर मैंने कह दिया मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ भाई, तुम तो जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स हो। अरे इस प्रिंस को कौन पूछता है? मैं तो उससे भी आगे की चीज हूँ। किसने कहा? सिमल ने बिस्तर पर लेटे हुए पूछा। मेरे बास ने, वो फखरिया लहजे में बोला। और वो कौन है? सिमल ने बामुश्किल जमाई रोकी और आंखें मूंद लीं। हुरम? और कौन? बल्कि वो तो ये भी कह रहा था अम्माद जैसा पूरे यूके में कोई नहीं है। यकीन नहीं आता तो पूछ लो। इसकी बात पर एक झटके से सिमल ने आंखें खोल दी। अम्माद? चोर? मेरे फोन पर किससे कोने में खड़े होकर बातें कर रहे हो? बहुत शौक लहजा था खुर्रम का। एक मिनट। वो फोन कान से दूर करते हुए बोला। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? जितने पैसे लगेंगे दे दूंगा, तुम्हारी तरह कंजूस नहीं हूँ। जवाब में खुर्रम का भरपूर कहकर सिमल की समाज से टकराया था। कम ऑन। वो हंसते हुए बोला। तुम्हें अंकल बुला रहे हैं। ओफो, अब्बा ने तो मुझे रज़ी अंकल को फ़ोन करने का कहा था, मैं तो भूल ही गया। अम्माद की बुकलाई हुई आवाज़ आई थी। फिर सिमल को ऐसे लगा जैसे उसने फ़ोन किसी और को थमा दिया है। तुम्हारी कॉल डिस्कनेक्ट कर दूं? हुरम ने पीछे से पुकारा था। नहीं, तुम बात कर लो, बहुत अच्छी लड़की है। वो जाते जाते बोला था। सिमल की रगों में सनसनी सी दौड़ गई। अम्माद हुरम को इससे बात करने का क्यों कह रहा था? हेलो। हुरम की आवाज़ उसे सुनाई दी। वो अजीब सी कैफियत से दो चार थी। जवाब दे या ना दे, बिलाखिर उससे कांपते हुए लहजे में हेलो कहा। अम्माद को उसके फादर ने बुला लिया है, वो तो चला गया है, आएगा तो आपसे बात करेगा। खुरम ने निहायत खुश अखलाकी से कहा। सिमल ने हैरत से फ़ोन को देखा। शायद हुरम ने उसकी आवाज़ नहीं पहचानी थी। आप कौन? वो ऐसे ही पूछ बैठी। मैं हुर्रम, अमाद का दोस्त। वो आराम से खोया हुआ था। ओके बाय। इतना कहकर सिमल ने फोन बंद कर दिया। इसके हाथ कांप रहे थे। जब उसने हुर्रम की आवाज़ सुनी थी तो खुशी से कांपने लगे थे, मगर इस वक्त इसका पूरा वजूद गुस्से से लरज़ रहा था।
میں ایسے ہی اس شخص کو دل میں بسائے بیٹھی ہوں جو میری آواز تک نہیں پہچانتا۔ ہم، نفرت ہے مجھے تم سے خرم زید، شدید نفرت۔ عماد سے اس کی دوبارہ گفتگو پاکستان آنے کے ایک ہفتے بعد ہوئی تھی۔ وہ اپنی اسٹڈی میں بیٹھی آفس کا کام کر رہی تھی جب اس کا فون آیا۔ نہایت مصروفیت کے انداز میں سمل جہانگیر کے کہے گئے ہیلو کے جواب میں ایک ہی دم اس پر افتاد آئی تھی۔ اس روز تو مجھے بہت تانے دے رہی تھی کہ فون نہیں کرتے، خود سے تو اتنا بھی نہ ہوا کہ اس بیچارے کا حال ہی دریافت کر لو۔ بغیر سلام دعا کے وہ شروع ہوا۔ تم بیچارے کب سے ہو گئے؟ اس نے پین بند کر کے رکھ دیا اور آرام سے ٹیک لگا لی، جانتی تھی کہ اب لمبی بات ہوگی۔ ارے تمہیں کیا پتا میں کتنے برے حالوں میں ہوں، وہ معصومیت سے بولا۔ فلو ہو گیا ہے، خراب سی آواز تو آ ہی رہی ہوگی۔ مجھے تو پانی کی آواز آ رہی ہے، لگتا ہے کسی بچے کو نہلا رہے ہو۔ بیبی سٹنگ کب شروع کر دی ہے تم نے؟ جی نہیں، میں برتن دھو رہا ہوں، وہ ترس سے بولا۔ اچھا، کوئی نوکر نہیں ہے یہ کام کرنے کو؟ ایک تھا، وہ مصنوعی بے چارگی سے بولا، مگر اب بھاگ گیا ہے۔ تو اور رکھ لینا تھا، اتنے پیسے نہیں ہیں کیا؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی۔ دراصل اس سے اچھا نوکر مجھے مل نہیں سکتا، ورنہ میرے ہوٹل پر تو پرنس چارلز بھی ڈیوٹی دینے کو تیار ہے۔ کیوں چھوڑ گیا تمہارا نوکر؟ کسی لڑکی کا چکر تھا۔ پانی کے گرنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ اچھا، اسے تجسس ہوا تھا، اس کو جتنے پیسے چاہیے تھے ہم اتنا پے نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے وہ چلا گیا۔ برتن کھڑکنے کی آواز بہت زور کی آئی تھی۔ تو کر دیتے پے؟ ارے نہیں، تم اس کی فکر میں ہلکان مت ہو، وہ اب بہت اچھے حالوں میں ہے۔ مسٹر نے اپنے کئی ہوٹلز بنا لیے ہیں، اب تو بہت بڑا آدمی ہو گیا ہے۔ تم تو جانتی ہوگی خرم زید کو؟ ہاں، تھوڑا بہت، وہ سرد مہری سے بولی۔ وہ نوکر تھا تمہارے ہوٹل پر؟ پاکستانیوں والا نوکر نہیں، ڈیوٹی مینیجر تھا، 1 سال کام کر کے چلا گیا، مگر اب جب بھی کبھی آتا ہے تو میں اس سے برتن ضرور دھلواتا ہوں، وہ ہنستے ہوئے بتا رہا تھا۔ پانی گرنے کی آواز اب بند ہو چکی تھی۔ موسم کیسا ہے؟ سمل نے داستہ طور پر موضوع بدل دیا۔ ہلکی ہلکی سنو پڑ رہی ہے۔ تمہاری طرف کیسا ہے؟ سردی ہے تھوڑی سی۔ برتن دھل گئے؟ ہاں، اب آلو کاٹنے لگا ہوں، اس نے سہولت سے کہا۔ تم ہوٹل کے سارے کام خود ہی کرتے ہو؟ وہ قدرے تنک کر بولی۔ نہیں تو، دراصل ابھی 3:30 بجے ہیں، 4 بجے سب لوگ آنا شروع ہوتے ہیں، میں نے سوچا ابھی سے ریسٹورنٹ کی تیاری کر لوں۔ سمل نے 8:30 بجاتی گھڑی کی جانب دیکھا اور بولی، اور پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ ارے یہ کیا پوچھ لیا، وہ سرد آہ بھر کے بولا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ تمہیں کیا پتا میں کتنا غریب ہوں، خود دیکھ لو، میں بیچارہ غریب سا لڑکا یہاں بیٹھ کر آلو کاٹ رہا ہوں، میرے پاس تو نئی شرٹ خریدنے کے پیسے بھی نہیں۔ روز کئی گھنٹے ہوٹل پر جاب اپنی یونیورسٹی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے کرتا ہوں، گھر میں سب سے بڑا ہوں، میری 11 بہنیں ہیں جن کی شادی مجھ بیچارے کو ہی کروانی ہے، ساتھ ساتھ اپنے ابو کی دوسری شادی بھی کرانی ہے، کیا کروں، اتنا غریب سا لڑکا ہوں۔ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ وہ مسلسل ہنسے چلی جا رہی تھی۔ اچھا، عید کی شاپنگ کر لی؟ وہ پوچھنے لگا۔ عید ابھی تو گزری ہے، وہ تعجب سے بولی۔ میں بڑی عید کی بات کر رہا ہوں، وہ تو کافی دور ہے، وہ لاپرواہ سی بولی۔ بعد میں ہی شاپنگ کروں گی۔ ہاں ہاں، تم امیر لوگ تو بعد میں ہی شاپنگ کرو گے، وہ چل کر بولا، مگر ہم غریبوں کو تو یہاں ابھی پہلے سے ہی پیسے جمع کرنے پڑیں گے، کتنا خرچہ ہو جائے گا نا عید پر، اور پھر قربانی کے لیے گائے بلکہ اونٹ بھی تو لینا ہے۔ اس کی بات پر سمل ایک دفعہ پھر ہنس پڑی، اور جب کافی دیر تک بات کرنے کے بعد اس نے فون رکھا تو حرم کے متعلق عماد کی کہی ہوئی بات اس کے ذہن سے بالکل محو ہو چکی تھی۔ اولمپکس ان دنوں بڑے زور و شور سے جاری تھے، لیکن کھیلوں میں دلچسپی نہ ہونے کے باعث سمل اپنے کاروباری مصروفیات سے وقت نکال کر تھیٹر یا میوزیم چلی جاتی۔ اس شام بھی وہ فراغت کے لمحات میں اپنی بیساکھی کے سہارے چلتی ہوئی ہوٹل سے باہر آئی، جبکہ اس وقت اس کا کہیں جانے کا موڈ نہیں تھا، اسی لیے وہ کچھ دیر تو فٹ پاتھ پر چلتی رہی، پھر ایک بنچ پر بیٹھ گئی۔ شومائے قسمت، اس سنگی بینچ پر ایک فارسٹ گرم کی نیچر والا بوڑھا ڈاکٹر بیٹھا تھا، جس سے اپنے تجربات زندگی بیان کرنے کے لیے ایک آدمی کی تلاش تھی۔ شکل سے تو وہ سمل کو ڈنگر ڈاکٹر لگا تھا، مگر باقول اس کے وہ ایک ماہر اسکن اسپیشلسٹ تھا۔ پہلے وہ سمل کو موسم کے حساب سے کچھ میڈیکل ٹپ دیتا رہا، پھر اس کو اپنے مریضوں کے بارے میں بتانے لگا۔ میں ہفتے میں ایک دفعہ انفرمری ہاسپٹل جا کر مریضوں کا علاج کرتا ہوں،
वहाँ पिछले 1 बरस से एक अजीबोगरीब बीमारी का शिकार एक मरीज दाखिल है। मैं इन 11 माह में इसकी बीमारी नहीं समझ सका। इसके चेहरे पर एक खास किस्म के दाने निकल आए हैं। ये दाने पिछले 11 माह से ठीक नहीं हो रहे। अगर एक दफा उसके दाने ठीक हो जाए तो उसकी प्लास्टिक सर्जरी मुमकिन है, मगर चूंकि उसके पास खर्चे के लिए पैसा ही नहीं है, इसलिए शायद ये ना हो सके। बहुत गरीब है वो असराए हमदर्दी पूछने लगी। नहीं, इससे नफी में सर हिलाया। उसका बाप तो अरबपति है। सिमर समझी वो मजाक कर रहा है, मगर इसके चेहरे के संजीदा तासुरात देखकर वो यकदम हैरान सी हुई। उसका बाप अरबपति है तो उसकी प्लास्टिक सर्जरी नामुमकिन क्यों है? उसके बाप ने अपनी दौलत में से उसे कुछ नहीं दिया। डॉक्टर सर हिलाते हुए बोला। क्यों? पता नहीं, ये पाकिस्तानी ऐसे ही होते हैं। सिमल ने चौंक कर उसे देखा। पाकिस्तानी? हाँ, उसे सर हिलाया। मेरी पेशेंट पाकिस्तानी है, महानूर नाम है उसका। सिमल हैरत से गुम उसे देखती रही। किधर है आपका अस्पताल? कुछ देर बाद वो बामुश्किल बोली थी। यहाँ से तकरीबन 2 मील दूर। क्यों? मैं आपके पेशेंट से मिल सकती हूँ डॉक्टर। शीशे की दीवारों के अंदर उसे रखा गया था। उसका चेहरा सुर्ख और गुलाबी दानों से भरा पड़ा था। सिमल ने उस हालत में पहले कभी किसी को नहीं देखा था और महानूर को देखने का तो तसव्वुर भी नहीं किया था। हैरत अंगेज तौर पर उसकी गर्दन, हाथ पांव सब साफ और शफाफ थे, मगर चेहरा खुदा की पनाह। उसकी बंद आंखें एक झटके से खुली थी। उनमें यकदम हैरत दर आई थी। चंद सानिये वो सिमल को हैरत से देखती रही, फिर इस हैरत की जगह नमी ने ले ली। उसकी आंखों से 2 मोटे-मोटे आंसू निकले और उसके मसाज शुदा चेहरे पर फिसलते चले गए। महानूर ने अपनी नाजुक उंगलियों वाले खूबसूरत हाथ सिमल के सामने जोड़ दिए। वो माफी मांग रही थी, मगर किस बात की? सिमल की आंखें भर आई थीं। वो आगे बढ़ी और अपना चेहरा शीशे की दीवार के बहुत करीब ले जाकर बोली, नहीं नूर, प्लीज माफी मत मांगो, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वो मुड़ी और तेज चलती हुई वहां से निकल आई। एक नेट कैफे में जाकर इसने दुनिया के बेहतरीन स्किन स्पेशलिस्ट को सर्च किया और वहां से वर्जीनिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर हडसन का कॉन्टैक्ट नंबर लेकर उन्हें फ़ोन किया। इसने अपनी कंपनी का हवाला देकर उन्हें महानूर की बीमारी की तफसीलात बताई। डॉक्टर हडसन ने उसे ताकीद की कि वो फ़ौरन केस हिस्ट्री उन्हें भिजवा दे। कुछ देर बाद वो दोबारा डॉक्टर मैक्स के सामने मौजूद थी। सबसे पहले तो इसने अपने यूं अचानक गायब हो जाने की माजरत की और बताया कि वो इस लड़की के इलाज के लिए एक डॉक्टर से मशवरा करके आई है। इट्स ऑल राइट, मगर अब कोई फ़ायदा नहीं, वो तासुफ से बताने लगे। तुम्हारे जाने के बामुश्किल 3 मिनट बाद ही उस लड़की की डेथ हो गई थी। सिमल साकित सी डॉक्टर मैक्स का चेहरा देखने लगी थी। कल रात एक अजीब सी बात हुई। तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई है ना? वो शरारतन बोली। नहीं भाई। इससे बेंच से कमर टिका दी और कुछ सोचने लगा। क्या बात हुई? सिमल को तजस्सुस हुआ। कुछ नहीं। वो सर झटक कर सीधा हो गया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम शादी कब कर रही हो? मैं? सिमल ने हैरान होकर उसे देखा। मेरी शादी की फिक्र छोड़ो, और वैसे भी मैं तब शादी करूंगी जब तुम 2 बच्चों के बाप बन चुके होगे। ओ माय डियर लेडी, तुम डोंट कॉल मी लेडी। इससे फौरन तनबीह की। ऑल राइट किडो, अब ठीक है। वो शरारतन मुस्कुराया। अम्मा, वो चीख कर बोली, मैं ये किताब तुम्हारे सर दे मारूंगी। उफ, तुम क्यों इतनी मोटी किताबें पढ़ती हो? एक वो खुरम है, वो भी इतनी मोटी बुक्स पढ़ता है कि मेरा दिमाग चकरा जाता है, और एक तुम हो। अम्मा, एक बात कहूँ? वो धीरे से बोली। इरशाद इरशाद। तुम बताओ रात को क्या हुआ था? रात को? हाँ, वो एकदम संजीदा हुआ था। रात को खुरम मेरे पास आया था। वो बहुत डिप्रेस लग रहा था। कुछ देर तो बातें करता रहा, फिर उठकर चला गया। मुझे तो लग रहा था वो काफ़ी अपसेट है। पता नहीं क्या बात थी। अमाद कहते कहते रुक गया। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? सिमल जवाब में कुछ ना बोली। खामोशी से बैसाखी उठाई और बेंच से उठ खड़ी हुई। सिमल, सिमल क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा है? वो धीरे धीरे चलते हुए हाइड पार्क से निकलने वाले रास्ते की जानिब बढ़ रही थी। सिमल, क्या हुआ? वो एकदम परेशान सा होकर इसके सामने आ गया। कितने साल हो गए हैं हमारी दोस्ती को? 3-4 साल, मगर और इन 3-4 सालों में अम्माद, मुझे नहीं याद कि हमारी कोई ऐसी गुफ्तगू हुई हो जिसमें उसका जिक्र ना हो। वो फट पड़ी थी। तंग आ गई हूँ मैं उसकी तारीफें सुनते सुनते।
जिस चीज़ کا بھی ذکر کرو اس میں کہیں نہ کہیں سے خرم آ جاتا ہے۔ کیا پرابلم ہے تمہارا؟ کیوں تم اس سے اتنے اتنے امپریس ہو؟ تم کیوں سمجھتے ہو کہ وہ بہت اچھا ہے؟ کتنا جانتے ہو تم اس کے بارے میں؟ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ اندر سے کیا ہے؟ وہ تھکے ہوئے لہجے میں کہتی ہوئی دوبارہ بینچ پر بیٹھ گئی۔ اگر 9 سال کسی کو سمجھنے کے لیے کم ہوتے ہیں تو شاید میں اس کو نہیں جانتا ہوں گا، مگر وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تم تو اس سے کبھی ملی ہی نہیں ہو، تم نے شاید کبھی تصاویر کے علاوہ اسے دیکھا بھی نہیں ہوگا، پھر تم کیسے اس کے اندر کے بارے میں اس طرح دعوے کر رہی ہو؟ تم سے کس نے کہا کہ میں اس سے نہیں ملی؟ ایک دم سر اٹھا کر وہ بولی۔ تم ملی ہو خرم سے؟ ہاں بھی اور نہیں بھی۔ مطلب؟ مطلب میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی، ابھی مجھے جانا ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ بھی اٹھ گیا۔ ہوٹل، وہ مختصراً بولی۔ عماد بھی اس کے ساتھ چل پڑا۔ ہوٹل کیوں؟ تھک گئی ہو؟ نہیں، میری ایک میٹنگ ہے۔ وہ دونوں ہائیڈ پارک سے نکل آئے تھے۔ کیا تمہاری میٹنگ بہت خاص ہے؟ عماد، میری میٹنگ پتہ ہے کس کے ساتھ ہے؟ سمل گاڑی میں بیٹھ گئی مگر دروازہ بند نہیں کیا۔ عماد نے بھویں اچکائیں۔ جارج بش کے ساتھ؟ نہیں۔ اسے نفی میں سر ہلایا اور مسکرا دی۔ تمہارے دوست خرم کے ساتھ۔ سمل نے گاڑی کا دروازہ بند کر لیا اور کھڑکی کے پار سے عماد کا حیرت زدہ چہرہ دیکھ کر مسکرا دی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اتنا جلدی آ جائے گا، حالانکہ وہ تو ہمیشہ وقت کا پابند رہا تھا۔ جب وہ دونوں پارک میں ملتے تھے تو اکثر وہ پہلے سے وہاں بیٹھا ہوتا تھا۔ سمل کو ہمیشہ تھوڑی سی دیر ہو جاتی تھی۔ وہ اس تھوڑی سی دیر پر کبھی کچھ نہیں کہتا تھا، بلکہ ایک دلکش سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کرتا۔ وہ وقت سے 15 منٹ پہلے پہنچ گیا تھا۔ آج اس کے چہرے پر پہلے والی دلنشین مسکراہٹ نہ تھی، بلکہ عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اس کی آنکھیں سمل کو بہت اداس سی لگی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ صوفے پہ بیٹھا وہ شخص بہت دکھی ہے، مگر وجہ کس چیز کی کمی تھی اس کے پاس؟ سب کچھ تو تھا اس کی دسترس میں، اس نے بالآخر سب کچھ پا لیا تھا۔ آئی ایم سوری مسٹر زید، آپ کو میری وجہ سے انتظار کرنا پڑا، وہ اجنبیت سے کہتے ہوئے اس کے مقابل صوفے پر بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ آ گئے ہیں۔ انتظار؟ خرم نے سوچا۔ ہاں، بہت لمبا انتظار تھا میرا، بہت کٹھن۔ اسے سر اٹھا کر سمل کی جانب دیکھا مگر بولا کچھ نہیں۔ سمل نے گھڑی کی جانب نگاہ دوڑائی۔ القریش انٹرپرائزز کے چیئرمین تو مقررہ وقت پر ہی آئیں گے، میرا مطلب ہے 15 منٹ بعد۔ وہ تھوڑی سی گڑبڑا گئی تھی، شاید وہ نروس ہو رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں کی لرزش کو چھپانے کے لیے اس نے انہیں اپنی گود میں رکھ لیا اور خرم کی جانب دیکھا۔ وہ مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ وہ زیادہ دیر وہاں نہ دیکھ سکی اور قدرے سٹپٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پھر سینٹرل ٹیبل پر پڑے ریموٹ کو اٹھا کر ٹی وی آن کر دیا۔ اسکرین پر ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب دکھائی جا رہی تھی۔ اس سے پہلو بدلتے ہوئے خرم کو دیکھا۔ وہ ابھی تک اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کی حدت سے گھبرا کر اس نے میز پر رکھا ریموٹ دوبارہ اٹھا لیا اور آواز تھوڑی سی تیز کر دی۔ کیسی ہو سمل؟ وہ ہولے سے بولا۔ آئی ایم آل رائٹ، مگر میں یہاں کیوں آیا ہوں معلوم ہے تمہیں؟ کیونکہ آپ ہمارے ساتھ۔ خرم نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کر دیا۔ میں ایک نیم پاگل سائیکل کی بات مان کر ادھر آیا تھا اور مجھے معلوم نہیں تھا تم یہاں ہوگی۔ انفیکٹ میرا خیال تھا میں ماہنور سے ملنے آ رہا ہوں، مگر ماہنور تو… وہ یکدم خاموش ہو گئی۔ یہ بات تو اس نے جہانگیر کو بھی نہیں بتائی تھی، پھر اسے کیسے بتا دیتی؟ ماہنور مر چکی ہے نا؟ اس کو خاموش دیکھ کر وہ کہنے لگا۔ مجھے معلوم ہے۔ آپ کو کیسے؟ وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایک نیم پاگل سائیکک نے بتایا تھا۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ جی؟ وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ سمل، تم نے مجھے مس کیا؟ نہیں، آپ میری زندگی سے نکل چکے ہیں، میں آپ کو مس کیوں کروں گی؟ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ نہیں سمل، میں تمہاری زندگی سے نہیں نکلا تھا، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں گیا تھا، وہ دھیرے دھیرے بتا رہا تھا۔ تم نے کہا تھا اگر تمہاری شرط منظور ہے تو ٹھیک ورنہ الوداع۔ اس وقت کہنے کو میرے پاس بھی بہت کچھ تھا، مگر تم نے مجھے چوائس ہی نہیں دی تھی۔ تم نے مجھے میری نظروں میں گرا دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا اگر میں کچھ کہوں گا تو تم اس سے میرا لالچ گردانو گی، اسی لیے میں نے الوداع کہا۔ اس روز میرا شوق، میرا خواب، میرا جنون میرا مقصد بن گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اس وقت تک واپس تمہارے پاس نہیں آؤں گا جب تک میری حیثیت تمہارے باپ کے برابر نہ ہو جائے۔ تم یہ کہہ سکتی ہو کہ میں کیوں واپس نہیں آیا؟ لندن میں
میں مہنور سے ملا تھا، اس نے نہ جانے کیوں مجھ سے جھوٹ بولا۔ اس نے کہا تم مر گئی ہو، تم نے خودکشی کر لی ہے، اور میں اسے سچ سمجھ بیٹھا۔ میں اب بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ تم مہنور ہوگی مسٹر زید۔ وہ کہنے لگی تھی کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے موبائل کان سے لگایا اور کچھ دیر دوسری جانب سے کہی جانے والی بات سنتی رہی، پھر اوکے کہہ کر اس نے موبائل آف کر دیا۔ ہانی بن طلال نہیں آ سکیں گے، وہ خرم کو بتانے لگی۔ ان کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ اپنا پرس، کتاب اور بیساکھی سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سمل، مسٹر زید، مجھے اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں۔ جب تیسرا فریق ہی نہیں ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ میٹنگ آف ہو گئی ہے۔ وہ دروازے کے قریب پہنچ گئی تھی۔ سمل، پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کی آواز میں شکستگی تھی۔ دیوانگی کی حد تک میں نے تم سے عشق کیا ہے، وہ جیسے اس کی منت کر رہا تھا۔ سمل جہانگیر ایک جھٹکے سے مڑی۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں پہلے کی طرح اب بھی تمہاری باتوں میں آ کر تم پہ یقین کر بیٹھوں گی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تم میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ کیا ہے مجھ میں؟ کیوں تم ایک لنگڑی اور معمولی شکل کی لڑکی کے جذبات سے کھیل رہے ہو؟ مجھے نہیں معلوم تم اتنی دولت اکٹھی کر لینے کے بعد مجھ سے کس جاگیر کی تمنا رکھے ہوئے ہو۔ میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتی۔ میں اب بدل گئی ہوں، بہت زیادہ۔ مزید کچھ کہے بغیر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اس کی سخت باتوں کا برا مانے بغیر وہ صوفے پر بیٹھا ایک آواز کو یاد کر رہا تھا۔ اس نے تمہارے لیے خود کو بدلا ہے کیونکہ وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے۔ کیا واقعی؟ وہ خالی کمرے کی دیواروں سے پوچھنے لگا۔ اس کے سوال کے جواب میں ہر طرف سناٹا چھائے رہا، ہر سو خاموشی تھی۔ کیسی رہی تمہاری میٹنگ؟ اس نے چاول پلیٹ میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ زبردست، اس کے لہجے میں بشاشت تھی۔ اچھا، تم خرم سے ملی؟ اس کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ چمچہ منہ میں رکھتے ہوئے اس نے سرسری سا جواب دیا۔ صبح تم بتا رہی تھی کہ تم اس سے پہلے بھی ملی ہو۔ ہاں، وہ اب مکمل طور پر کھانے میں مشغول تھی۔ اور تم نے کہا تھا تم ڈیٹیلز بعد میں بتاؤ گی۔ ہاں، پھر اب منہ سے کچھ پھٹو۔ اس کے مختصراً جواب وہ تن کر بولا۔ پہلے تم ایک بات بتاؤ۔ وہ سوال جو عماد سے خرم کی دوستی کا علم ہونے کے بعد سے سمل کے دماغ میں گھوم رہا تھا، اس سے بالآخر عماد سے پوچھنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ پوچھو۔ یہ جو تمہارا دوست ہے خرم، اسے چمچہ پلیٹ میں رکھ دیا اور پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کی شادی وادی نہیں ہوئی؟ کیوں؟ تمہارا اس پہ دل آ گیا ہے کیا؟ وہ شوخی سے بولا۔ اس کی بات پر سمل احتجاج کرنے ہی لگی تھی کہ وہ مصلحتی انداز میں ہاتھ اٹھا کر بولا، دیکھو میں مذاق کر رہا تھا۔ اچھا ویسے اگر تمہارا اس پر دل آ بھی گیا ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پہلے سے ہی کسی کے عشق میں بری طرح گرفتار ہے۔ سمل کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ تو کیا واقعی خرم کسی اور سے عشق کرتا ہے؟ کس کے عشق میں؟ ٹونی بلیئر کے۔ بھائی ظاہر ہے ایک لڑکی کے۔ کون تھی؟ تھی ایک بادشاہ کی بیٹی، وہ لاپرواہی سے بولا۔ عماد تم کبھی سیریس ہو سکتے ہو؟ وہ جھلا کر بولی۔ میں سیریس ہوں۔ تم نے پوچھا وہ کون تھی، میں نے بتا دیا کہ وہ ڈاٹر آف اے کنگ تھی۔ کنگ آف جارڈن یا کنگ آف سعودی عربیہ؟ کنگ آف اسلام آباد۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ اچھا مجھے کھانا کھانے دو۔ پھر پلیٹ میں موجود چاول ختم کرنے کے بعد اس نے دوبارہ ڈش کی جانب ہاتھ بڑھایا تو سمل نے فوراً ڈش اپنی طرف کر لی۔ کتنا کھاؤ گے؟ اتنی دیر سے کھا رہے ہو، اب بس کرو اور مجھے پوری بات بتاؤ۔ اوکے۔ اس نے پلیٹ ایک طرف کھسکا دی۔ خرم از اے سیلف میڈ ٹائکون۔ اس کا باپ ایک معمولی سا سرکاری ملازم تھا۔ اس کی فیملی بہت غریب تھی۔ اس کا باپ چاہتا تھا کہ وہ سی ایس ایس کرنے کے لیے ماسٹرز کرے، جبکہ اس کو ہوٹلیئر بننا تھا۔ اسی لیے وہ اپنی پڑھائی کا خرچہ خود ہی اٹھانے کے لیے دو جابز کرتا تھا، ایک طرف کال سینٹر پر ٹیلی فون آپریٹر اور دوسری جانب ایک ہوٹل میں ویٹر۔ یہ تب کی بات ہے جب وہ پاکستان میں ہوتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ غلطی سے اس نے چائے یا جوس ایک کسٹمر کے کپڑوں پہ گرا دیا۔ وہ لڑکی اس ہوٹل اونر کی بیٹی تھی۔ اس سے خرم کو ذلیل کر کے ہوٹل سے نکلوا دیا۔ خرم کو اب جاب کی شدید ضرورت تھی۔ اس کو سیمسٹر کی فیس جمع کرانی تھی، مگر چونکہ وہ اب میں اس لڑکی کے متعلق پوچھا تھا تم کون سے قصے کہانیاں لے کے بیٹھ گئے ہو؟ وہ بے چینی سے اس کی بات کاٹ کر بولی۔ بریفلی بتاؤ۔ اچھا چلو بریفلی بتاتا ہوں۔ ایک دن وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ پارک گیا، وہاں اس کو ایک لڑکی نظر آئی۔ خرم کہتا ہے اس نے اتنی خوبصورت اور معصوم لڑکی آج تک نہیں دیکھی تھی۔ وہ لڑکی کوئی ناول پڑھ رہی تھی۔
پھر اس کی امی اس کو وہاں چھوڑ کر چلی گئیں۔ یہ خرم تھا جو اس کی ویل چیئر چلا کر اس کو اتفاقاً اس کے گھر کے قریب چھوڑ آیا۔ وہ لڑکی ایک ٹانگ سے معذور تھی، مگر ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ محبت ظاہر کی بجائے باطن سے ہوتی ہے۔ ویسے خرم کو پہلی نظر کی محبت ہوئی تھی۔ بعد میں وہ اس لڑکی سے ملا۔ میں نے بتایا نا کہ ایک لڑکی نے خرم کو جاب سے نکلوایا تھا، وہ لڑکی اس لڑکی کی بہن تھی۔ قصہ مختصر، اس کا باپ ایک کنگ تھا، بہت رچ، اور خرم بہت غریب تھا۔ پھر خرم نے اس لڑکی کو پرپوز کر دیا۔ جواب میں اس لڑکی نے خرم کے سامنے یہ شرط رکھ دی کہ وہ صرف اسی صورت میں لڑکی سے شادی کرے گی کہ وہ اس کے باپ کی دولت میں سے ایک پائی نہیں لے گا۔ یہ اس کی بے عزتی تھی۔ اسے خرم کی محبت پر بھروسہ نہیں تھا۔ خرم بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا آیا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ اس کی غربت اس کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ وہ بہت ایمبیشیس تھا۔ وہ اس لڑکی کے لیے پاکستان چھوڑ کر انگلینڈ آ گیا۔ وہ چاہتا تھا بہت سی دولت کمائے تاکہ اس کی حیثیت اس لڑکی کے باپ کے برابر ہو جائے۔ فرینکلی اسپیکنگ، اگر میں اس کی جگہ ہوتا اور کوئی میری یوں انسلٹ کرتا تو میں واپس مڑ کر اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں۔ مگر ہے، خرم نے محنت کرنا شروع کی۔ اس کے پاس عقل بھی تھی اور کچھ لک بھی کہ وہ اتنا آگے پہنچ گیا، لیکن اس دوران اسے معلوم ہوا کہ وہ بیوقوف لڑکی اس کے چلے آنے کو بے وفائی سمجھ کر خودکشی کر بیٹھی ہے۔ اس لڑکی کی بہن نے خرم کو بتایا تھا یہ سب، مگر اب تو اسے مرے ہوئے بھی کئی برس بیت گئے ہیں، پھر بھی وہ اس کو بھولا نہیں ہے۔ اس لڑکی نے ایک دفعہ اپنا کوئی خواب خرم کو بتایا تھا کہ اس کا کسی آئی لینڈ پر ایک شیلے ہو، اور یقین کرو خرم نے ڈارک ہاربر میں ایک ولا بھی لے لیا ہے، حالانکہ وہ مر چکی ہے۔ ویسے کتنی بے وقوف تھی نا، خود ہی شرط رکھی، اس کو ہرٹ بھی کیا اور پھر خود ہی اپنے آپ کو مار ڈالا۔ تم تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ ایک دم گھبرا گیا۔ وہ سر میز پر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ عماد صحیح کہتا تھا، اس کو اپنی محبت پر اعتماد ہی نہ تھا۔ کاش اس نے ماہنور کی بجائے اپنے ماں یا باپ کو اعتماد میں لیا ہوتا۔ اس نے اس کو ایک بار پھر ریجیکٹ کر دیا۔ وہ اسے اتنا چاہتا تھا، اور اس نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ سمل، کیا ہو گیا بھائی؟ تم اس کی لو سٹوری سن کر دکھی کیوں ہو گئی؟ ایک تم لڑکیاں بھی نا دوسروں کے دکھ سن کر آنسو بہانے لگتی ہو، اسی لیے میں کہتا ہوں۔ وہ سمل نے اس کی بات کاٹ دی۔ دوسروں کے دکھ؟ وہ دھیرے سے بولی، یہ اس کے دکھ تھے اور اسی کو سمیٹنے تھے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ویٹر کو بلایا اور ایک کاغذ اور پین لانے کو کہا۔ کاغذ پر چند سطریں لکھی اور اسے عماد کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تم خرم کو دے دینا، ٹھیک ہے؟ خرم کو؟ کیوں؟ ایک دم عماد کو جھٹکا سا لگا۔ کہیں تم اسے یہ تو نہیں بتا رہی کہ میں نے تمہیں اس کی لائف ہسٹری بتا دی ہے؟ نہیں۔ ہتھیلی کی پوچھ سے اس نے آنسو پونچھ ڈالے، پھر اس سے آبرو اچکائے۔ یہ بس اسی کے لیے ہے۔ وہ مسکرائی۔ عماد، جس لڑکی سے خرم پیار کرتا تھا اس کا نام کیا تھا؟ پتہ نہیں، عماد نے شانے اچکائے۔ اس نے کبھی نہیں بتایا۔ بٹ آئی نو، وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کا نام تھا، وہ ایک لمحے کو رکی، اس کا نام تھا سمل جہانگیر۔ تو تم اس کی روح ہو؟ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتا رہا۔ جواب میں وہ ایک مترنم سا کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ خرم کے نام اس کاغذ پر اس سے لکھا تھا، خرم، تمہاری سمل اپنے ڈارسی کا انتظار کر رہی ہے۔ اسے معلوم تھا وہ ضرور آئے گا۔ 9 سال، 2 مہینے اور 23 دن کی جدائی نے سمل جہانگیر کو بالآخر یہ بات سمجھا ہی دی تھی کہ انسان کی قسمت کا تعلق اس کی شکل اور صورت سے نہیں ہوتا۔ ماہنور جیسی حسین لڑکی جنرل انفرمری میں تڑپ تڑپ کر حالی ہاتھ دنیا سے جا چکی ہے، اور سمل جہانگیر جیسی واجبی صورت والی لڑکی کو سچی محبت بھی مل سکتی ہے۔ محبت حسن اور خوبصورتی کی محتاج نہیں ہوتی، یہ تو دل میں بستی ہے، اور اس کو صرف قسمت سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اعتبار اور اعتماد سے پائیدار بنایا جا سکتا ہے۔ محبت یا تو ہوتی ہے یا پھر نہیں ہوتی، اور اگر محبت ہو تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، چاہے وہ دھیرے دھیرے دلوں میں جنم لینے والی محبت ہو یا پہلی نظر کی۔ اور کون کہتا ہے کہ پہلی نظر کی محبت پائیدار نہیں ہوتی؟ سمل نے مسرت سے سوچا تھا۔ آپ کے لیے ایک وزٹر ہے میم، اس کے سیکرٹری نے عماد کے جانے کے 3 گھنٹے بعد اسے اطلاع دی۔ اس کا دل ایک دم دھڑکا۔ کون ہے؟ وزٹنگ کارڈ ہاتھ میں پکڑتے ہوئے بے حیالی سے بولی۔ یہ صاحب باہر لابی میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔
वो इतना कह कर चली गई। सिमल ने विजिटिंग कार्ड को बागौर देखा। वो खुर्रम था। इसने जल्दी से बालों में ब्रश फेरा और हमेशा की तरह आंखों में काजल डाला। अपने आप को आईने में देखते हुए पहली दफ़ा उसे लगा था कि वो खूबसूरत लग रही है। वाकई सच्ची मोहब्बत के हसीन रंगों ने उसके चेहरे पर एक अजीब सा हुस्न पैदा कर दिया था। वो यूं ही मुस्कुरा दी और बाहर चले जाने के लिए मुड़ी। वो लॉबी में ही रिसेप्शन डेस्क पर कोहनी टिकाए खड़ा था। सिमल को आता देखकर वो एकदम ही सीधा हो गया। उसको देखकर सिमल को अपनी किस्मत पर रश आने लगा। वो इस शख्स की मोहब्बत थी जिस पर दुनिया रश करती थी। सिमल, वो तेजी से इसकी जानिब बढ़ा। बैठोगे या बाहर चलना है? नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, वो तेजी से बोला। दरअसल मेरा एक बहुत अहम डेलीगेशन नोएडा से जा रहा है। मुझे उनको सी ऑफ करने जाना है। मैं बस तुम्हें हेलो करने आया था। मैं नहीं चाहता कि तुम एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से किसी गलतफहमी का शिकार हो जाओ। सिमल गुंग सी उसे देखने लगी। उसको इससे इस रवैये की हरगिज़ तवक्का ना थी। आई एम सॉरी, वो धीरे से बोला। देखो, नाराज़ मत होना। मुझे तुम्हारी फीलिंग्स का अंदाज़ा था और मुझे खुद भी बुरा फील हो रहा है, मगर वर्क इज़ वर्क। तुम तो खुद बिजनेस वूमेन हो, जानती हो। इट्स ऑल राइट हुर्रम, वो ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली। ओके बाय। इतना कह के वो मुड़ा। उसकी चौड़ी पुश्त इसकी जानिब थी। वो वाकई मर्दाना वजाहत का शाहकार था। यकदम उसे मुड़कर इसकी तरफ देखा। वो वापस आ गया। तुम फारिग हो? मैं? हाँ, क्यों? वो हैरान सी पूछने लगी। ऐसा है सिमल कि मुझे यहाँ से एयरपोर्ट जाने तक तकरीबन आधा घंटा तो लग ही जाएगा। क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो? ठीक है। इससे शाने उचका दिए। वो अब खुर्रम की किसी बात से इनकार नहीं करना चाहती थी। वो दोनों साथ साथ चलते हुए होटल से बाहर आए। शोफर समाइल ने फौरन आगे बढ़कर गाड़ी का पिछला दरवाज़ा सिमल के लिए खोल दिया, जबकि हुर्रम दूसरी तरफ से आकर सिमल के साथ बैठ गया। जैसे ही गाड़ी चली, उसने अपने ब्रीफकेस से अपना लैपटॉप निकाला और ऑन करके कुछ काम करने लगा। सिमल ने बददिल सी होकर अपनी निगाहें खिड़की से बाहर दौड़ते हुए दरख्तों पर टिका दी। एक घाट के हमरा वो लोग ममनुआ इलाके पहुंचे। सिमल को अपने सामने एक खूबसूरत जहाज दिखाई दे रहा था। यही है वो जहाज जिसमें तुम्हारी डेलीगेशन ने जाना है? वो इसकी जानिब इशारा करते हुए पूछने लगी। हाँ, मालूम नहीं वो लोग कब तक पहुंचेंगे। खुर्रम ने घड़ी पर नज़र दौड़ाते हुए परेशानी के आलम में कहा। पहुंच जाएंगे, डोंट वरी, वो धीरे से बोली। खुर्रम ने उसकी तरफ देखा। तुम खड़े खड़े थक जाओगी। ऐसा करते हैं, कहीं चलकर बैठ जाते हैं। किधर? एयरपोर्ट लाउंज में? लाउंज में? इससे कुछ देर सोचा। नहीं, फिर दोबारा यहाँ आने के लिए आईडी चेक करवानी पड़ेगी। छोड़ो, ऐसा करते हैं, प्लेन में बैठकर इंतजार करते हैं। दोनों सीढ़ियों के जरिए इस लग्जेरियस जहाज के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गए। कॉकपिट में से एक एयर होस्टेस निकली और इन दोनों को देखकर बेहास्ता गुड इवनिंग बोली। जवाब में खुर्रम और सिमल ने गुड इवनिंग कहा और आराम से सीटों पर बैठ गए। इतने में फ्लाइट अटेंडेंट ने आकर केबिन की तरफ खुलने वाला दरवाज़ा बंद कर दिया। और कितनी देर लगेगी खुर्रम? वो जैसे थक कर बोली। कम ऑन स्वीट हार्ट, थोड़ी देर और फिर हम अच्छे से अमेरिकन रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएंगे। वो जैसे उसे बहला रहा था। जब वो अंदर दाखिल हुए थे तो जहाज़ का इंजन ऑन था, मगर एक ही दम इस वक्त जेट्स की आवाज़ तेज़ हो गई और देखते ही देखते जहाज़ रनवे पर टैक्सी करने लगा। खुर्रम, वो एकदम चीखी। जहाज़ जहाज़ चल रहा है। सिमर, डोंट बी सिली। वो इसकी साथ वाली सीट पर आकर बैठ गया। जहाज़ कैसे चल सकता है? खुर्रम देखो, इसने जर्द पड़ते चेहरे के साथ खिड़की की बाहर इशारा किया। वी आर मूविंग। क्या? वो हैरानी से बोला। जाओ जाकर पायलट से कहो कि वो जहाज़ रोके। वो बेहद घबरा गई थी। सिमल, मैं इससे नहीं कह सकता, वो अब स्टार्ट कर चुका है। खुर्रम प्लीज़ इससे कहो। देखो, जहाज़ अब फ्लाई कर रहा है। तो करने दो। वो आराम से सीट की पुश्त पर सर टिकाए बोला। क्या मतलब? इससे गर्दन मोड़कर अपने बहुत करीब बैठे खुर्रम को देखा। तुम चाहकर पायलट से एकदम रुक गई। खुर्रम, ये जहाज़ किसका है? 3 साल पहले मैंने खरीदा था, इसने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। हम कहाँ जा रहे हैं और ये क्या ड्रामा है? वो चीखती हुई बोली। अभी तो मैंने बताया था, थोड़ा सा इंतज़ार करो, फिर हम एक अच्छे से अमेरिकन रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। ऑफ कोर्स हम न्यूयॉर्क जा रहे हैं। हम कैसे जा सकते हैं? मैंने तो कपड़े भी नहीं लिए। ना ही अमेरिका में बुटीक्स नहीं होती है क्या? वो मासूमियत से बोला। ओह खुर्रम, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी।
اس سے سچ مچ ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن دبوچ لی۔ وہ برابر ہنسے جا رہا تھا۔ اسی لمحے ایئر ہوسٹس وہاں آئی تھی۔ گھبراہٹ میں پہلے ایک لمحے کو سمل خرم کی گردن سے اپنا ہاتھ ہٹانا ہی بھول گئی، پھر جلدی سے اس سے ہاتھ پیچھے کیے۔ نیور مائنڈ، وہ شوخی سے بولا، میری فیانسے بہت رومانٹک ہو رہی ہے۔ اس کی بات پر ایک طرف تو سمل اسے غصے اور حفت سے دیکھنے لگی، لیکن دوسری طرف ایئر ہوسٹس مسکرانے لگی۔ اینی تھنگ یو نیڈ سر؟ نو تھینکس، خرم شرارت سے بولا۔ بس ہم دونوں لو برڈز کو کچھ لمحے اکیلے گزارنے کو مل جائیں تو۔ اس سے جان بوجھ کا فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے چلی گئی تو اس پر پل پڑی۔ میں کب سے تمہاری فیانسے بن گئی؟ وہ ناروٹھے لہجے میں بولی۔ جب سے تمہارے ڈیڈ نے میرا رشتہ قبول کیا ہے، وہ شرارت سے مسکرایا۔ واٹ؟ وہ حیران سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہارے والد سے میری فون پر بات ہوئی تھی، انہی سے پوچھ کر تمہیں ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ جہانگیر انکل نہیں بولا جاتا تم سے؟ اوکے میم، تو آپ نے مجھے ان کا داماد مان ہی لیا، وہ فرضی کالر جھاڑتے ہوئے بولا۔ ہونے والے، سمل نے فوراً ٹکڑا لگایا۔ واٹ ایور، اس نے ہنستے ہوئے شانے اچکائے۔ کیا پوچھا تھا تم نے ڈیڈ سے؟ وہ تفصیلات جاننے کے لیے بےتاب تھی۔ یہی کہ اگر میں آپ کی بیٹی کو اغوا کر کے لے جاؤں تو آپ پرچہ تو نہیں کٹوائیں گے میرے خلاف؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں پرچہ کٹواؤں گا تو تم اپنے ارادے سے باز آ جاؤ گے۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ تم نے یہ کہہ دیا؟ اتنے بدتمیز ہو تم؟ سمل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جسٹ کڈنگ، انہوں نے فوراً اجازت دے دی تھی، وہ مسکرایا۔ ویسے ان کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ وہ پوچھنے لگی۔ آؤٹ لائنز میں نے بتا دی، باقی عماد کی ڈیوٹی لگا آیا ہوں۔ ویسے خرم، کسی اچانک خیال کے تحت وہ بولی، یہ مجھے اغوا کرنے کا آئیڈیا کس کا تھا؟ میرے باس کا۔ عماد کا؟ سمل نے اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ خرم نے سر ہلا دیا۔ ویسے یہ تم دونوں میں سے باس کون ہے؟ انفیکٹ عماد تمہیں باس کہتا ہے، جو ہم دونوں میں زیادہ ایڈیٹ ہے وہ باس ہے، وہ مزے سے بولا۔ اسی لیے وہ تمہیں باس کہتا ہے۔ ویسے ہے تو ہم دونوں ہی ایڈیٹ، میں اور تم دونوں ہی پاگل ہیں، ہے نا؟ ہاں، وہ دھیرے سے ہنسی۔ کسی شاعر نے غالباً ہمارے لیے ہی کہا تھا، ہم دونوں مستانوں میں ایک خواہش ملتی جلتی ہے، اس کو شہزادی، مجھ کو شہزادے اچھے لگتے ہیں۔ صحیح کہا، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ہم نیو یارک کیوں جا رہے ہیں؟ کچھ دیر بعد وہ پوچھنے لگی۔ ہم نیو یارک کے آس پاس ہی کہیں جا رہے ہیں، مگر کہاں؟ ڈارک ہاربر؟ ڈارک ہاربر کیوں؟ تمہیں یاد ہے سمل، تم نے ایک دفعہ مجھ سے کہا تھا تمہارا ایک خواب ہے کسی آئی لینڈ پر ایک گھر بنانے کا۔ میں نے تمہارے لیے ڈارک ہاربر میں ایک ولا لیا ہے، میں صرف تمہیں وہ دکھانا چاہتا ہوں۔ میں اللہ کے فضل سے اس قابل ہو ہی گیا ہوں کہ تمہارے خواب کی تعبیر دے سکوں۔ خرم، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ نو مینشن، وہ فوراً بولا۔ نیو یارک ایئرپورٹ پر وہ زیادہ دیر نہیں رکے۔ ایک خوبصورت طیارہ وہاں ان کا انتظار کر رہا تھا۔ دونوں ہی اسی کے ذریعے مین پہنچے۔ ساحل سمندر پر واقع 3 منزلہ خوبصورت ولا دیکھ کر وہ جیسے محبود ہو گئی تھی۔ ولا کی چھت آف وائٹ شنگل سے ڈھکی ہوئی تھی، جبکہ اطراف میں ایک خوبصورت سا باغیچہ بنا ہوا تھا جس میں ہر رنگ کے جنگلی گلاب اور دیگر پھولوں کی بہتات تھی۔ گھر کے باہر سے اسے 12 کھڑکیاں دکھائی دے رہی تھیں جن کے شٹر رسٹ کلر کے تھے۔ لان کے بیچ میں کریم کلر کی لان چیئر رکھی تھی، جبکہ برآمدے میں دروازوں کے اطرافات میں سفید بینچ پڑے تھے۔ ہر بینچ کے ساتھ سفید اور گلابی رنگ کے پھولوں کا گملہ رکھا تھا۔ سمل نے کئی خوبصورت ولا دیکھے تھے، مگر اتنا حسین اور دلکش ولا اس نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ گھر کا اندرونی حصہ اور بھی سحر انگیز تھا۔ وسیع و عریض لیونگ روم کی سمندر کی جانب گلاس وال تھی، جس سے جھاگ اڑتی لہریں سامنے نظر آ رہی تھیں۔ لیونگ روم سے ہوتے ہوئے وہ ایک قدرے چھوٹے سٹنگ روم میں آ گئی، جس کا آتشدان خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ وہ کچن میں آئی، جو بالکل امریکن طرز کا بنا ہوا تھا۔ سمل کو پائن کی بنی ہوئی ورک ٹیبل بہت پسند آئی۔ کچن کے ساتھ ہی ایک کھلی سی پینٹری اور لانڈری روم تھا۔ پہلی منزل پر نوکروں کے لیے 6 بیڈ رومز تھے، جیسا کہ ہر بیچ ہاؤس میں ہوتا ہے، جبکہ دوسری اور تیسری منزل پر ماسٹر بیڈ رومز اور گیسٹ رومز تھے۔ میں نے تمہارے لیے ایک چھوٹی سی لائبریری بھی بنوائی ہے، خرم نے بتایا، تو وہ پرتشکر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔
उस छोटी सी लाइब्रेरी जिसमें शाह बलूत के उम्दा लकड़ी का काम हुआ था का साइज जहांगीर पैलेस में मौजूद सिमल की लाइब्रेरी से 3 गुना ज्यादा था। लाइब्रेरी से निकलकर वो दोनों हॉल चले आए और इस वक्त इसके सामने दीवारों पर निहायत सलीके से वैन विर्सेलबर्ग से लेकर दी स्मिथ तक कई बेल्जियन पेंटर्स की पेंटिंग्स आवेजा थीं। सिमल ने मुड़कर हैरानी से खुरम को देखा। एक दफ़ा इससे खुरम को बताया था कि उसे बेल्जियन आर्ट और क्यूबिस्ट आर्ट से बहुत लगाव है। उसे हैरत थी कि खुरम को अभी तक याद था। राहदारी में लगी पेंटिंग्स देखकर और मजीद हैरान हुई। क्यूबिस्ट आर्ट इसका बहुत ज़्यादा फेवरेट। इस आर्ट कलेक्शन को देखकर सिमल को लगा वो अपने ख्वाबों की दुनिया में आ गई थी। वहाँ वो सब था जो उसे पसंद था। आओ मैं तुम्हें याद दिखाता हूँ। वो उसे लेकर बाहर आ गया। रात अभी तक गहरी थी, इसीलिए सिमल को वो खूबसूरत यार्ड देखने में दिक्कत हो रही थी। कितना साइज है उसका? 150 फीट। इसमें 4 GM डीजल हैं, 2 स्पीड बोट्स हैं, 1 दर्जन लोगों पर मुश्तमिल अमला, इसके अलावा एक फ्रेश वाटर स्विमिंग पूल है। बस बस सिमल ने दोहराया तो वो हंस दिया। इट्स ऑल फॉर यू सिमल, थैंक यू। वो धीरे से मुस्कुराई। कभी यही ख्वाब था इसका, और इस वक्त वो सोच रही थी कि अब इसको खुरम की मोहब्बत चाहिए थी। खुरम के हाथ में हाथ दिए सिमल ने अपने ऊपर सितारों से जगमगाते आसमान की जानिब देखा। करोड़ों बरस पहले चमकने वाले इन सितारों पर 9 साल, 2 माह और 23 दिन की वो दास्तान पहले ही लिखी जा चुकी थी।